کی ایک رات سکون سے نہیں گزری، میری زندگی کی ایک رات سکون سے نہیں گزری، یہ مدر ٹریسا خط لکھ رہی ہے، جس کو ہم پیس کا سمبل تصور کرتے ہیں، اور یہ خطوط جو ہیں یہ موجود ہیں اس وقت اور یہ ڈسپلے پر ہیں۔ تو اب میں اس بات کو سمجھنے کے لیے واپس پلٹا کہ اگر آپ کا محور خدمت خدا نہ ہو تو شاید سکون نصیب نہیں بنتا۔ تو اب میں ڈاؤٹ کر سکتا ہوں کہ جو سیلف ایکچولائزیشن ہے، اگر اس کا پرپس صرف سیلف ہو، اپنی سیلف ہو یا سروس ہو، تو اس کا جو ریٹرن ہے خدا، وہ آپ کو اس دنیا میں عزت اور تکبر کے طور پہ لوٹا سکتا ہے۔ چوتھی چیز جس کے تحت ہم سیلف کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں وہ تھیولوجی ہے۔ تھیولوجی کا مطلب ہوتا ہے، یہ لیٹن ورڈ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے اسٹڈی آف گاڈ، خدا کو سمجھنا اور پڑھنا۔ اب جب آپ اسٹڈی آف گاڈ کریں گے تو آپ کو وہ مختلف مذہب دیکھنے پڑیں گے جو کہ خدا کو اسٹڈی کرنے کے اٹیمپٹ میں اپنی ذات کی شناخت کی طرف گامزن ہوئے۔ اس میں اگر پرانے مذہبوں میں آپ لیں تو ہندو مذہب جو ہے یہ ایک بہت ہی قدیم مذہب ہے، یہ تقریباً حضرت عیسیٰ کے آنے سے 3000 سال قبل اس کے جو بیسک ود ہیں، جس کے اوپر یہ بنیادی ریلیجن بیسڈ ہے، یہ ودا جو آپ کو ہیں یہ حضرت عیسیٰ سے 3000 سال پہلے سے بھی ملتے ہیں۔ لیکن جو اس مذہب کا تمام فلسفہ بلڈ اپ ہوا ہے وہ ماں بھارتا سے ہوا ہے، اور ماں بھارتا جو ہے یہ حضرت عیسیٰ سے صرف 400 سال پہلے لکھی گئی ہے۔ اب یہ تمام کتاب جو ہے یہ بنیادی طور پہ دو لوگوں کے، کرشنا اور ارجن کے درمیان بیسیکلی ایک وار میں جانے سے پہلے، ایک بیٹل فیلڈ میں جانے سے پہلے ایک ڈیبیٹ ہے۔ ارجن ڈز ناٹ وانٹ ٹو گو انٹو اے وار، کرشنا وانٹس ہم ٹو گو ٹو اے وار اینڈ ہی از کنونسنگ ہم وائی ہی شوڈ گو انٹو اے وار۔ یہ تمام جو ڈیبیٹ ہے یہ آبویسلی ایک بڑا وائز ڈیبیٹ ہے، اس فلسفے پہ تمام ماں بھارتا جو ہے وہ بیس ہے۔ اب اس سارے فلسفے سے فلسفہ تو نتیجہ نکل سکتا ہے، لیکن اس سارے فلسفے سے جو زندگی کے مقاصد ہیں وہ واضح نہیں بالکل بھی ہوتے۔ اس لیے جو سیلف کی انڈرسٹینڈنگ ہے ہندو مذہب میں، اس کو ان انڈرسٹینڈیبل ہی رکھ دیا گیا، اور اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے آپ نے جو انسٹیٹیوشن قائم کیا، اس کو جو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے آپ نے انسٹیٹیوشن قائم کیا وہ مندر کا کیا۔ اب آپ غور کیجئے، جن دوستوں احبابوں نے مندر کبھی دیکھا ہے، یہ ایک بڑے سمپل سا سٹرکچر ہوتا ہے۔ ایک کمرہ ہے، اس کے میں ایک چھوٹی سی کھڑکی ہے اور اس کا ایک دروازہ ہے۔ اب یہ انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے ذات کی، اور یہ انسٹیٹیوشن ہے ذات کی سمجھ کے لیے۔ یہ خدا ہے بیچ میں یا نہیں ہے، یہ بالکل ایک الگ بات ہے۔ اب اس کمرے کے اندر ایک روشنی کی جگہ ہے جو بہت باریک ہے، اور ایک دروازہ ہے۔ باریک جگہ اس لیے رکھی ہے تاکہ روشنی اور ہوا آ سکے، لیکن اس میں سے نہ کوئی جا سکے نہ کوئی آ سکے، اور اس کے درمیان میں آپ نے ایک خدا کو رکھ دیا۔ اب فلسفیکلی یہ خدا جو ہے یہ جبلت رکھتا ہے، یہ اپنی سیلف رکھتا ہے، یہ نفس رکھتا ہے، اس لیے یہ یہاں سے نکلنے کی کوشش کرے گا، یہ انسانوں میں نہیں رہنا چاہے گا۔ سو اس کی حفاظت کے لیے دروازے کے باہر ایک چوکیدار کو بٹھایا گیا، اور اس چوکیدار کا نام رکھا گیا برہمن۔ برہمن پہلے سے ایگزسٹ کرتا ہے، لیکن اس کو برہمن کو وہاں بٹھایا گیا تاکہ the God should not escape۔ fair enough۔ اب یہ دونوں، اب بیٹل آف کلیش آف وزڈم کن لوگوں میں ہوا؟ ایک وہ شخص جو کہ آزادی چاہتا ہے، اور ایک شخص جو کہ اس کی آزادی کو راستے میں روک رہا ہے۔ اب ان دونوں کے درمیان نیگوسیشن کس چیز کی ہوئی؟ نیگوسیٹ کس چیز پہ کر رہے ہیں؟ جو نیگوسیٹ کر رہے ہیں اس نیگوسیشن کا نام ہے داسی۔ داسی کون ہے؟ یہ ڈانس کرنے والی عورت ہے، کیونکہ وہ نکلنا چاہتا ہے، یہ رکھنا چاہتا ہے، دونوں کے اندر اختلاف ہے۔ اختلاف کی نیگوسیشن جو ہے یہ ایک ایسا تسکین نفس نکلا جو دونوں کی تسکین کر رہا ہے انٹرٹینمنٹ پرووائڈ کر کے۔ اب میرے خیال میں آپ سے یہ ایک عقلی سوال ہو سکتا ہے کہ جب بنیادی فلسفے کے اندر اتنی کمزوری ہو تو آبویسلی ہندو مائتھولوجی پہ آپ اس طرح مجلس نہیں جما سکتے۔
اس لیے آپ کبھی نہیں اس دنیا میں دیکھیں گے کہ ہندو اسکالر جو ہے وہ پیس اور لو کے علاوہ کوئی بھی اور بات کرے، کیونکہ اس کے پاس اور کوئی آرگومنٹ دینے کے لیے اتنی تگڑی فلسفی ہے نہیں. وہ اس مذاق کو کہاں لے کر جائے گا کہ خدا اور انسان کے درمیان جھگڑا ہے اور اس کی جو صلح ہے وہ ایک ناچنے والی کرا رہی ہے. وہ اس بات کو جسٹیفائی نہیں کر سکتا. پھر اگر آپ بدھسٹ کو دیکھیں تو بدھزم کے اندر بدھا نے صرف 4 پرنسپلز دیے ہیں آپ کو. پہلا پرنسپل کیا ہے کہ آپ کی جو پین ہے وہ حقیقت ہے. دوسرا، آپ کی اس پین کی حقیقت کی وجہ آپ کا ڈیزائر ہے. تیسرا، اگر آپ اپنی پین کو قابو کرنا چاہتے ہیں تو آپ ڈیزائر چھوڑ دیں. الٹیمیٹ آپ کو کیا اس سے ملے گا؟ نروان. اب آپ غور کیجئے کہ اگر آپ اس فلسفے پہ بھی رہیں تو قطعی طور پہ نروان یہ نہیں بتاتا کہ میرے ساتھ حتمی طور پہ ہوگا کیا. اگر میں یہ کلیم کروں کہ میں نروان یافتہ ہوں تو وہ کون سی سٹیٹ ہے فزیکلی، وہ ٹینجیبل کیسے بنے گی، وہ میئریبل کیسے بنے گی، وہ کیا چیز ہوگی جو مجھے بتائے گی کہ میں نے نروان اب لے لیا ہے. وہ ایک چیز ہے جو آپ کو بتائے گی، اینڈ دیٹ از کہ آپ آئندہ اس دنیا میں گھوڑا گدھا یا کچھ بھی بن کے نہیں آئیں گے. یہ نروان ہو گیا. بھائی کس کو پتا ہے کہ آپ گھوڑے گدھے بن کے آئیں گے؟ کون فیصلہ یہ کرے گا؟ کوئی نہیں کرے گا. سو اس متھ کے اندر بھی، اس مائتھولوجی کے اندر بھی کوئی اتنی بڑی طاقت جو ہے وہ نہیں مل سکتی کہ ایک سائیکل ہے. اس سائیکل سے آپ اگر باہر نکلنا چاہیں اور آپ باہر نکل جائیں تو کیا اچیومنٹ ہے جو کہ آپ کو ملے گی. اس لیے دونوں مذہب اگر آپ دیکھیں تو یہ پیس کی تلاش میں ضرور ہیں، یہ پیس کی تلاش میں ضرور ہیں، لیکن پیس جو ہے وہ ایک انٹرنل فینومنا ہے. انٹرنل فینومنا ہے، اور اس انٹرنل فینومنے کا نام کیا رکھا؟ میڈیٹیشن. میڈیٹیشن is a process through which I will achieve peace and ultimately I will achieve nirvana so that I may not come back in form of an animal or any lesser human being. اس سے زیادہ فلسفی جو ہے وہ میچور نہیں ہو پاتی. سو یہ مائتھولوجی جو ہے یہ متھ کے طور پہ زیادہ سامنے آتی ہے. جوز کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ریالٹی فگر بہت اچھا ہے. 613 آپ کو یہاں پر قوانین شریعت بھی ملیں گے، لیکن الٹیمیٹلی جب انڈرسٹینڈنگ آف گاڈ کی طرف آئے تو صرف 2 کلاسز جوز جو ہیں وہ پیدا کر سکے. یا تو زونسٹ پیدا کر دیے جو کہ انڈر گراؤنڈ موومنٹ اور فری میسنری کی طرف چلے گئے، یا پھر جوز نے قبالہ کا انسٹیٹیوشن پیدا کر لیا جو کہ بنیادی طور پہ مسٹیکل تو کہا جاتا ہے، لیکن بلیک میجک کی جو فارمیشن ہے وہ اس مذہب میں پھر زیادہ ملنے لگ گئیں. کرسچینٹی نے الٹیمیٹ ایک ہی جواب دیا ڈسکوری آف سیلف کے بارے میں، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں نہیں پتہ ڈسکوری آف سیلف کیسے کرنی چاہیے، سیلف ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے. ہمارا صرف ایک ہی خیال ہے کہ اگر کوئی ایک چپیڑ آپ کو مار رہا ہے تو آپ اپنی دوسری گال اس کے آگے کر دیں بس. سو اگر بنیادی طور پہ دیکھیں تو اس بات کے پیچھے جو چیز ہے دیٹ از ڈینائل آف دا سیلف. اپنی سیلف کی جو ہے وہ ڈینائل رکھی ہوئی ہے اس ایکٹ کے پیچھے. اب یہ تمام مذہب جو ہیں یہ آپ کو وہ راستہ نہیں بتاتے جس راستے پہ چل کے آپ یہ فیصلہ کر سکیں کہ میں اپنی ذات کی ڈبیٹ میں انوالو ہونا چاہتا ہوں تاکہ مجھے یہ پتا چلے کہ یہ ڈبیٹ مجھے الٹیمیٹلی کس کنکلوڈنگ آرگومنٹ پر لے کر جائے گی. وہ کنکلوڈنگ آرگومنٹ یہ نہیں ہے کہ میری ذات کیا ہے، یہ آرگومنٹ کہ میری ذات کیا ہے یہ ایک پروسیس ہے، یہ راستہ ہے. آئی ایم ڈسکورنگ مائی سیلف، یہ راستہ ہے. ڈسکور میں نے الٹیمیٹلی کیا کرنا ہے؟ ڈسکور میں نے اپنی سیلف کو نہیں کرنا، میں نے اپنی سیلف کی ڈسکوری کی انڈرسٹینڈنگ سے الٹیمیٹلی پرپز آف لائف کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے. اگر یہ سمجھ میں آ جائے کہ میرا پرپز یہ ہے تو یہ سیٹسفائنگ ایلیمنٹ ہوگا. اب یہ بات کون سمجھائے گا؟ اب اگر آپ مذہب کو دیکھیں تو مذہب کے بنیادی معنی ہی راستے کے ہیں. مذہب کے بنیادی معنی ہی راستے کے ہیں. اس لیے مذہب کے ساتھ جو لفظ استعمال کیا مسلمانوں نے وہ شریعت کا کیا. اس راستے پہ آپ نے سفر کرنا ہے. اور شریعت کے کیا معنی ہوئے؟ شریعت کے معنی ہے منیمم پاسبل لگیج. اب آپ نے راستے پہ سفر کرنا ہے نا،
تو آپ بہت بھاری سامان اٹھا کے نہیں جائیں گے, مشکل ہوگی راستے میں آپ کو. آپ کم ترین سامان کے ساتھ اس راستے پہ سفر میں شامل ہو جائیں. یہ شریعت ہے. شریعت کا سامان اٹھا کر آپ مذہب کے راستے پہ گامزن ہیں. خواتین و حضرات, اگر اس راستے کے آخر میں خدا نہیں ہے تو اس راستے پہ چلنے کا بھی کوئی مقصد نہیں. There has to be a God sitting at